مدنی صورتوں میں سے ہے، اور سورۃ الانعام یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اس بقیہ حصے میں مسلمانوں کو ذاتی اعتبار سے اور اجتماعی زندگی کے قومی اور بین الاقوامی مرتبے پر جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ جو ان کا ربط ہوگا، ساری قوموں کو جہاں جمع کیا جائے گا تو وہاں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، قرآن حکیم نے اس کو بیان فرمایا۔ پہلے درجے میں دنیا کی دیگر قوموں میں جو خصوصیات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ جس طرح حبشہ کے رہنے والے جو عیسائی تھے، ان کا حکمران عادل تھا، اس کے عدل کی وجہ سے حبشہ کے عیسائیوں میں الگ طرح کی خصوصیات تھیں۔ دیگر دنیا میں بسنے والے جو عیسائی تھے ان کی اور نوعیتیں موجود تھیں، چونکہ قریب ترین اسلام کے جو فرقہ اور مذہب موجود تھا وہ عیسائیت کا تھا، اور پچھلے دور کے باقیات میں سے یہود بھی موجود تھے۔ تو قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ، یہ دونوں فرقے آسمانی کتابوں کو ماننے کے باوجود دنیا میں ناکام ہو گئے، اللہ کے ہاں بھی ناکام ہو گئے۔ ان کے اعمال اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں حاصل کر سکے۔ مسلمانوں کو قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے کہ تم ان کا جائزہ لے کر ان کی غلطیوں اور خرابیوں اور خامیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان پر کیوں لعنت اور پھٹکار آئی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن حکیم اس کی وجوہات بیان کرتا ہے۔ ایک تو وہ علمی طور پر اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ایمان رکھنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں علم کے وہ پورے نہیں کرتے ہیں، اپنی کتاب کو پورے طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر پڑھنے کے بعد اگلا تقاضا اس پر عمل کا ہے، اور عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہر فرد نے ذاتی طور پر عمل کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس علم کو آپ قانون بنائیں، حاکم بنائیں۔ اب یہ یہود اور نصارہ یہ دونوں اس میں فیل ہو گئے، نہ تو خود انہیں سمجھ آتی ہے اپنی کتابوں کی، نہ ان کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور نہ خود ان پر عمل کرتے ہیں، اور نہ اپنے معاشرے میں اس کا قانون نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس مزاج کو توڑا۔ مسلمانوں میں یہ مزاج نہیں آنا چاہیے۔ وہ قرآن پر ایمان رکھیں، اس کو پورے طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں، پھر ذاتی طور پر اس پر جتنا عمل کر سکتے ہوں عمل کریں، اور پھر اپنے عمل کو قرآن حکیم کی تعلیمات اور انسانی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دور میں مدینہ طیبہ میں نجاشی کے پاس سے عیسائیوں کا وفد آیا، تو قرآن ان کی خصوصیت بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کو سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں؟ کہ قرآن حکیم کی تاثیر ان کے ساتھ، ان کی اٹیچمنٹ، ان کا تعلق وہ قائم ہو گیا۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، پہلی دفعہ آئے رسول اللہ کی مجلس میں، اور پہلی دفعہ قرآن سنا رسول اللہ کی زبان سے، اور پہلی دفعہ ان کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں قرآن حکیم کی تعلیمات کی حقانیت کی تاثیر واضح ہو گئی۔ یقولون ربنا آمنا، اور فوراً زبان سے کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم اس کتاب مقدس، اس قرآن حکیم، اس سچی تعلیم پر ہم ایمان لے آئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو بھی ہمیں اس کے شاہدین میں لکھ دے، ہم اس کے لیے گواہی دینے والے ہیں، ہم اس کے مددگار بننے والے ہیں۔ اب ہم اس قرآن کو لے کر دنیا میں آگے بڑھنے والے ہیں، اس کو عمل میں لانے والے ہیں۔
لہٰذا قرآن کا عمل کیا ہے؟ قرآن حلال اور حرام کا فرق واضح کرتا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا وہ زندگی میں حلال کو اور حرام کو رلا ملا کر نہیں چلائے گا، وہ صحیح اور غلط کو رلا ملا کر نہیں رکھے گا، وہ صحیح عمل اختیار کرے گا، غلط عمل نہیں اختیار کرے گا۔ اب صحابہ کرام میں سے پچھلے دور کے جو گزرے ہوئے لوگ، ان کے واقعات کو ذہن میں رکھ کر کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا، حضرت عثمان ابن مظعون، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ، حضرت مقداد اور ایسے صحابہ کرام، انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہم دنیا میں یہ جو دنیا کے دھندے ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادت میں، ہماری نماز میں، ہمارے ذکر میں فرق آتا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم دنیا کی زندگی سے الگ ہو جائیں، عورتوں کو چھوڑ دیں، اسی طرح گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ اب یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ کو ہم پابند بنا لیں۔ اب یہ سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے فرمایا یہ طریقہ کار یہ اسلام کا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی سے کاٹ دیا جائے، کھانے پینے سے کاٹ دیا جائے، عورتوں سے الگ کر دیا جائے، یہ خواہشات کا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی خواہش رکھتی ہے، حیوانوں میں بھی خواہش رکھی ہے۔ اب حیوانوں میں خواہش ہے اور اس کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے عقلی تقاضے کوئی نہیں، انسانوں میں خواہش تو ہے لیکن اس خواہش کے ساتھ اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے، اور عقل کے ساتھ اللہ نے ان کو علم اور حکمت بھی دیا ہے۔ اب یہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی دی ہوئی انسانی عقل کے مطابق استعمال کریں گے۔ اب انسانوں میں خواہشات، جانوروں میں خواہشات بہت زیادہ ہیں، اب اپنی خواہش کے لیے وہ حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں جانور جو چاہتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ انسان کے پاس اللہ نے اس کی خواہش کو اس کی عقل کے تابع رکھ دیا، اور جب اس کی عقل کے تابع اس کی خواہش ہوگی یہ انسان قیمتی بنے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کیا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے، یہ اہل حق کی تربیت اور صحبت کیا ہے، یہ مسجد کا ماحول کیا ہے، یہ انسان کی خواہشات کو شریعت کے تابع لا کر، انسان کی عقل کے تابع لا کر انسان کو تربیت دی جائے۔ اب یہ تربیت یافتہ انسان بن جائے۔ جو تربیت یافتہ انسان ہوگا وہ اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے کنٹرول میں نہیں رکھے گا، اپنی خواہشات کو اپنی عقل اور شریعت کے کنٹرول میں رکھے گا۔ اس لیے یہ فرق بتایا قرآن نے، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، فرمایا جو اللہ نے چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، حلال قرار دی ہیں، ان کو اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق حرام قرار مت دو، نیکی قرار دے کر۔ اب ہماری نیکی ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، شہوت نہیں پیدا ہوگی، شہوت نہیں پیدا ہوگی، عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کی ضرورت نہیں ہے تو گھر کا نظام ختم، بچے ختم، تو اب یہ دنیا کا نظام تو ختم۔ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اور قرآن کو مسلمانوں کو اس دنیا کے نظام کو اللہ کے حکم کے تابع لانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے حلال روزی کماؤ، حلال روزی کما کر اس کو کھاؤ، اور وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت بڑھو۔ اب اپنے ارادوں کو مضبوط بناؤ، اپنے ارادوں کو شریعت کے تابع لا کر، انسانی عقل کے تابع لا کر اپنی تربیت کا دور پیدا کرو۔ جو انسان بگڑا ہوا ہے اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو بگڑا ہوا انسان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں۔ ایک مسلمان جو چاہتا ہے، چاہنے سے پہلے وہ قرآن پڑھے گا، چاہنے سے پہلے اپنے رب کی چاہت دیکھے گا، اپنی چاہت سے پہلے وہ اپنے رسول کی چاہت دیکھے گا، وہ اپنے چاہنے سے پہلے نوع انسانی کے تقاضوں کو دیکھے گا، لہذا اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ اور قسم کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ انسان اپنا ایک عزم اور ارادہ کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر۔ قسم کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ارادہ کیا اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر کہ اللہ تیرے نام کی قسم میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب قسم کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک بندے کا ارادہ اور ایک اللہ کا نام۔ ان دونوں کے بندے نے اپنے ارادے سے جمع کر لیا۔ اب جب اس نے اپنے ارادے سے جمع کر لیا تو معلوم ہوتا ہے بندے کا ارادہ اور اللہ کا نام یہ دونوں جمع ہونے چاہیے۔
اور جمع ہو جائیں تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن قسم اٹھانے سے پہلے تم غور و فکر کرو کہ کون سی قسم اٹھا رہے ہو، قسم صحیح ہے یا غلط۔ آج ہم قسم پہلے اٹھا لیتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے کیوں قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے لوگ بہت سارے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس لیے جو مسلمان قسم کھا کر پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے، پر میں حرام کام کی قسم اٹھائی کہ میں حرام کام کروں گا تو ضرور توڑے۔ اسی طرح حلال کام سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی قسم اٹھائی، اس قسم کو بھی توڑ ڈالے۔ اس قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ جو قسم تعلیمات دین کے خلاف ہو اس قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ اس لیے یہاں مسلمان کا ارادہ اور دین کی تعلیم ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا۔ آج یہاں ملانے والے لوگ ہی نہیں رہتے۔ مسجد کس چیز کا نام ہے؟ مسجد نام ہی اسی چیز کا ہے۔ کعبۃ اللہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ رسول اللہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان کی زندگی کے اعمال اور اللہ کا حکم اور اللہ کا دین، ان دونوں میں مناسبت پیدا کرائیں گے، ان دونوں میں ملاپ کروائیں گے، ان دونوں میں دوستی کروائیں گے۔ انسانوں کی اور اللہ کے دین کی، انسانوں کی اور قرآن کی دوستی کہاں ہوگی؟ وہ مسجد میں ہوگی۔ یہ مسجد اس جگہ کا نام ہے۔ باہر کی زندگی اور انسان کی زندگی اور دین کی زندگی دونوں آپس میں جڑ جائیں، جہاں جڑ جاتی ہیں اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام مسجد ہے، اسی کا نام نبی کی سیرت اور اسوہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں اپنی قسموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ قسم جس کا قرآن نے یا کفارے کا ذکر کیا، یہ قسم یمین منعقدہ کہ آپ ارادہ کر کے فلاں کام نہیں کریں گے یا فلاں کام کریں گے، تو اب اس کام کے حوالے سے تمہیں مضبوط ارادہ باندھنا چاہیے، تمہارا پورا شعور ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں جو لوگ قسم اٹھا کر قسم توڑنے کے عادی ہوتے ہیں، معاہدہ کر کے معاہدہ توڑنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ اپنے عزم کو ڈھیلا اور کمزور کر لیتے ہیں۔ مسلمان کے عزم میں ڈھیلا پن نہیں آنا چاہیے، مضبوطی رہنی چاہیے۔ یہ قسم اٹھائے اور بار بار توڑ دے، یہ قسم کیوں غلط اٹھائے؟ ہاں قسم اٹھائے اور صحیح بنیاد پر اٹھائے اور اپنے عزم کا پورا ارادے کا مضبوط ترین ارادے کا اظہار کرے۔ ڈھل مل یقین نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ شیطان انسانی معاشروں میں تباہی پیدا کرے گا۔ اور کیا تباہی پیدا کرے گا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تمہارے درمیان نفرت انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرے۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں میں دشمنیاں پیدا کرنا، ان میں نفرتیں پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ دین آ کر کیا کرتا ہے؟ ان دشمنیوں کو ختم کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے۔ اب دشمنیاں اور نفرتیں کیوں پیدا ہوں گی؟ قرآن اس کا سبب بیان کرتا ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوں گی؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شراب، یہ جوا اور یہ تقسیم بالازلام، اپنی قسمت آزمائی کرنا کہ میری قسمت کیا ہے، اپنی قسمت آزمانے کے اپنے منصوبے بنائے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے قسمت آزمائی کے لیے لاٹریاں بنائی ہوتی ہیں، یہ لاٹری نکالو تمہاری قسمت کیسی ہے۔ بھائی قسمت محنت سے بنتی ہے، جد و جہد سے بنتی ہے، اور قسمت کا تعلق انسان کے دنیا کے کائنات کے نظام کے ساتھ ہے اور انسان کی اپنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ ہے۔ تھیلے میں ایک چیز ڈال لے کہتے میری قسمت اس میں سے نکلے گی، فرمایا یہ قسمت آزمائی اور سود کا نظام، جوئے کا نظام اور شراب خوری، یہ معاشروں کو تباہ کرنے والی خصلتیں ہیں۔ شیطان جن قوموں کو تباہ کرتا ہے ان میں ایسی معاشی معاشرتی سرگرمیاں پیدا کرتا ہے جس سے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس سے نکلو، فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ، کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں
صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو فوراً زبانوں سے کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم ان سے بچ گئے، ہم ان سے باز آ گئے، ہر سود کے نظام کو، ہر جوئے کے ماحول کو، ہر قسمت آزمائی کو، ہر شراب کو، ہر بدخلقی کو ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا۔ اب ہم سچے اور صحیح تربیت یافتہ مسلمان بن کر انسانی سوسائٹی پیدا کر کے انسانوں کو ترقی دیں گے، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے۔ اب ترقی کیسے ملے گی؟ اعلیٰ تربیت سے ملتی ہے، اور اعلیٰ تربیت کا ماحول کون سا ہے؟ جو سچا اور صحیح ماحول ہو، علم کا ماحول، اخلاق کا ماحول، آزادی کا ماحول، برابری کا ماحول۔ اور وہ کہاں میسر آئے گا؟ وہ اللہ کے گھروں میں آئے گا۔ اس لیے پھر اللہ نے بیت اللہ الحرام کے حقوق بیان کیے کہ بیت اللہ کس چیز کا نام ہے، اور بیت اللہ کی طرف آنے والے لوگوں کے حقوق کیا ہیں، بیت اللہ کی طرف آ کر احرام باندھ کر آنے والے لوگ کس قانون کے پابند ہیں۔ اب وہ شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار، سمندر کا شکار ان کے لیے حلال ہے۔ اب اسی طرح کعبۃ اللہ کی تاثیر مسلمانوں میں کیا ظاہر ہوگی؟ ان کے ہاں تربیت آئے گی، توحید کا عقیدہ آئے گا، ان کا عمل بدلے گا، یہ حلال اور حرام کا فرق کریں گے، یہ انسانوں کو محبت کے ساتھ اور برابری کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ اور ٹریٹ کریں گے، فرمایا یہ ان کے اندر تاثیر آئے گی۔ پھر اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے جب کسی قوم میں زوال آ جاتا ہے تو زوال کے دور میں قوموں کو بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں، اس وقت تفصیلات بیان کی جاتی، وہ تو بنیادی طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو تفصیلات سمجھا کر کیا کریں گے؟ لا تسألوا عن اشیاء۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے اور بین الاقوامی قانون نازل ہو رہا ہے، تم اپنی مرضی کے مطابق کہو کہ ہمیں بتاؤ میرے لیے کیا قانون ہے۔ بھائی فرمایا اس وقت خاموشی سے قرآن کے بین الاقوامی قانون کو جو نازل ہو رہا ہے اس کی مصلحت کو سمجھو۔ اس کی مصلحت کیا ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو بات پوچھنی ہے مجھ سے پوچھو۔ مقصد یہ تھا کہ تم دین کی تعلیم حاصل کرو، تربیت حاصل کرو، قرآن کے قانون کو علم میں لانا، اس کا علم حاصل کرنا، اس سے قرآن سے اپنے لیے قانون بنانے کا طریقہ سیکھنا، یہ تم مجھ سے سیکھو۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے یہی چیز تو سیکھی تھی، یہ سیکھو۔ اب اس طرح کے سوال کرنے کے بجائے لوگوں نے اپنے سوال شروع کر دیے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ دوسرا کھڑا ہو گیا کہنے لگے میرا مال کدھر پڑا ہوا ہے؟ تیسرا کھڑا ہو گیا کہتا ہے فلاں بات میری کدھر ہے، وہ مجھے بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر وہ انتہائی غصے میں ان کا جواب تو دے رہے تھے، فرمایا ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اور فرمایا اگر وہ ساری چیزیں تمہاری ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے گا۔ اب جس آدمی نے پوچھا تھا میرا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں چرواہا ہے اور فلاں جگہ پر وہ اس وقت بکریاں چرا رہا ہے، تو جس کو باپ سمجھتا ہے یہ تیرا باپ نہیں۔ اب فرمایا اس طرح کے مسئلے ذاتی نوعیت کے پوچھو گے تو پھر تو تمہاری زندگی خرابی کا شکار ہو جائے گی۔ پہلے درجے میں دین کے اصول سیکھو، دین کا علم حاصل کرو اور اس کی اصولی بنیادوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ جب قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں ان کو جزیات اور تفصیلات نہیں پتہ ہوتی۔ آج اس طرح ایک بیچارہ ریڑھی والا اس کو جا کر پوچھے قومی اسمبلی کا قانون کیا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہوگا؟ اب صحافی جا کر ریڑھی والوں سے پوچھتے ہیں قومی اسمبلی کا کیا قانون ہے، اب وہ ریڈی والے سے پوچھتے ہیں، ریڈی والا کیا بتائے گا؟ وہ تو اسمبلی کے اندر جانے والا بھی نہیں بتا سکتا، ان کا حال اپنا اتنا پتلا ہے۔ وہ دوسرے کیا بتائیں گے کہ قومی قانون کیا ہوتا ہے، بین الاقوامی قانون کیا ہوتا ہے، تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے، پوری قوم کے نوجوان اور بچے کیسے ترقی کریں گے، پوری قوم مذہبی اخلاقی اعتبار سے کیسے کامیاب ہوگی، اس کا اصول تو سمجھاؤ۔ اس لیے وہ نہیں سمجھا سکتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت تمہیں بین الاقوامی قانون کی تفصیلات کی طرف مت جاؤ، جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو سمجھو پہلے درجے میں، اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، پیغمبر کی صحبت میں آ کر بیٹھو۔ علیکم انفسکم، اپنے ذہن کو کلیئر کرو، قرآن کی آیات کا مطلب اور مفہوم پیغمبر سے آ کر سیکھو۔ قرآن حکیم زندگی کے کیا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے، پہلے اپنے ذہن کو مکمل کرو۔ علیکم انفسکم،
اپنی ذہنی قوتیں بیدار کرو، اپنی طاقت عقل کو بروئے کار لے کر آؤ۔ اب یہ قرآن کی آیت آج ہمارے یہاں لوگ بہت پڑھتے ہیں، جس کو دیکھو کہتے ہیں جی آپ ہمارے بازار میں خرابی ہے، ہمارے یہاں سود کا نظام ہے، اس وقت یتیم کا مال کھایا جاتا ہے، اس وقت معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی جو مرضی کرتے رہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی اپنی قبر کی فکر کرو۔ اور دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، علیکم انفسکم، ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک دفعہ ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے یہی باتیں کر رہے تھے۔ ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خود ٹھیک ہو جائے ساری قوم ٹھیک ہو جائے گی، خود بخود اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے ہر ایک کو۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اوروں کے بارے میں مت فکر کرو۔ اب یہ اپنا مفہوم فٹ کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب، قرآن کے علم کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ بڑے عالم اور امت کے سب سے بڑے رہنما، جن پر پیغمبر کا اعتماد، جن پر اللہ کا اعتماد، جن کی بصیرت اور جن کا عملی نوعیت کا اقدام بعد میں پوری امت کو اور دین کو کھڑا کر دیتا ہے، آج ان کا مزاج اور نظریہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے تم غلط سوچ رہے ہو، تم کہتے ہو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جس معاشرے میں گناہ پیدا ہو جائے اور وہ لوگ گناہ کو اور گناہ روکنے پر قادر ہوں اور پھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، وہ اپنے طور پر بیٹھے رہیں، باہر گناہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو روکنے کی، دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی، بازار کے نظام کو صحیح کرنے کی، ہمیں تو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو لوگ معاشرے میں گناہ پیدا ہو جائے، ظلم پیدا ہو جائے اور اس کو روکنے کے لیے وہ تیار نہ ہو، فرمایا یعمہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، اللہ مرنے سے پہلے عذاب عام اس پوری قوم پر نازل کر دے گا کہ انہوں نے اپنے قومی نظام کو، اپنے اجتماعی معاملات کو قرآن کے قانون کے تابع لا کر وہاں برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں اترے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس لیے فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ قرآن کی اس آیت کا انہوں نے غلط مفہوم لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے صحیح مفہوم بتایا کہ قرآن کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ تم دین حق کا علم حاصل کر کے اس بڑی جماعت کا حصہ بن جاؤ جو قرآن کا قانون دنیا میں غالب کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ بیان کر کے کہ لوگ ان کو خدا بنا لیا، عیسائیوں نے معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ ہر فرقے کے لوگ اپنے نبی کو، اپنے بزرگ کو خدا بنا لیں تو دوسری قومیں کدھر جائیں گی؟ وہ اپنے بزرگوں کو خدا بنا کر پیش کریں تو پھر تو قومیں دین پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ساری قوموں کو ایک دین پر جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر قوم کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ اپنے فرقے کے بڑے کو خدا نہ بنائیں اور خدا کا نمائندہ بنائیں، خدا کا رسول بنا کر پیش کریں، خدا بنا کر نہ پیش کریں۔ خدا وہی ایک ہے، بین الاقوامی قانون صرف اللہ کا چلے گا، سارے اللہ کی مخلوق ہیں اور ان پر ایک اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریین کو مائدہ پر جمع کر کے، دسترخوان پر جمع کر کے، قرآن انسانی زندگی کا تصور سورہ مائدہ میں دسترخوان کے ساتھ دیتا ہے، سب لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ لیا اور معاہدہ لے کر تم اللہ کے قانون کی پاسداری کرو گے، تم کسی اور کی بات نہیں مانو گے۔ ہر نبی نے اپنے ماننے والوں سے یہی وعدہ لیا کیونکہ نبی کی تاثیر تو ظاہر ہوتی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی تاثیر ظاہر ہوئی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو 30,000 کا لشکر، راستے میں کھانا ختم، پینا ختم، جو چیزیں لے کر گئے 2 مہینے کی مسافت تھی، سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب انہوں نے جن جانوروں پر جا کر بیٹھ کر گئے تھے انہی جانوروں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد الابل، یہ اونٹ ذبح کر کے کھا جائیں گے، باقی کیسے رہیں گے؟ واپس مدینہ کیسے جائیں گے؟ یہ تو مشکل پیدا ہو جائے گی، اس مسئلے کا کوئی صحیح حل نکالا جائے آج کی ضرورتوں کا۔ آپ نے فرمایا اچھا، سارے لشکر میں سے کھانے کی جتنی چیزیں ہیں سب جمع کرو۔ اب ایک چمڑے کا دسترخوان کتنا سارا، جتنا ہمارا یہ مسلح ہوتا ہے،
چمڑے کے دسترخوان لوگ بناتے تھے، جس طرح وہ بھیڑ کی کھال ہوتی ہے اس کو چمڑا بنا لیتے، اس چمڑے کے دسترخوان بنا لیتے۔ ایک چمڑے کے دسترخوان پر 30,000 کے لشکر میں سے کھانا جمع کیا گیا تو ایک چمڑے کے دسترخوان میں آ گیا۔ کسی کے پاس ایک کھجور ہے، کسی کے پاس آدھی کھجور، کسی کے پاس ایک ٹکڑا ہے، کسی کے پاس 2 ٹکڑے ہیں، وہ لا کر جمع کر دیے۔ قرآن نے اسی لیے تو آگے واقعہ آ رہا ہے، وہاں جیش الاسرا بیان کیا۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس کو جمع کر دو۔ جمع کیا تو آپ نے دعا مانگی، اور دعا مانگی، فرمایا سارے لشکر والے اپنی خرجینیں لا کر، اپنے تھیلے لا کر، اپنے شاپر لے کر، اپنے بیگ لا کر، اپنے سامان لا کر، برتن لا کر، اس میں سے لے کے جاؤ اپنی ضرورت کا سامان، کھانے کی چیزیں۔ ایک دسترخوان سے 30,000 کے لشکر کو سارے کا سارا کھانا دے دیا گیا، اور سب کو کھانا مل گیا۔ جب سب کو کھانا مل گیا تو اب چھوٹے سے دسترخوان سے 30,000 کے لشکر کا کھانا تیار ہو جائے تو عام عقل میں تو نہیں آتی یہ بات۔ اب جو یہ کام کر رہا ہے لوگ کہیں گے یہ نبی نہیں، یہ تو خدا ہے۔ اب فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کے دسترخوان سے اتنا بڑا نظام پیدا ہو گیا المائدہ کا، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اب رسول اللہ پانی جمع کیا تو ایک کٹورے میں پانی جمع ہوا، ایک کٹورا پانی کا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس میں سے اب پانی لیتے جاؤ۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر رکھ دیا، ایسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کی انگلیوں سے فوارے چھوٹ رہے ہیں پانی کے، لہٰذا وہ پانی بھی سب لوگوں نے 30,000 کے اس لشکر نے اپنے لشکر کی سب ضرورتوں کے لیے پانی کے سارے برتن بھر لیے، اب چھوٹے سے پیالے سے۔ اب یہ کیا تاثیرات ہیں؟ یہ تاثیرات معنوی ہیں۔ ان تاثیرات معنویہ سے انسان دنیا میں خدا نہیں بن جاتا، یہ اللہ کی نعمتوں کا اگلے دور کا اظہار ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس کو بھی بیان کرنے کے بعد سورۃ الانعام، یہ صورت ایک دفعہ پوری صورت نازل ہوئی، 70,000 فرشتے اس کے جلب میں نازل ہوئے۔ جب یہ صورت دنیا میں آئی تو اس وقت خلائیں اللہ کی تسبیح و تقدیس سے، فرشتوں کی عظمت اور تقدیس، فرشتے اللہ کی عظمت اور تقدیس بیان کر رہے تھے، پوری فضا گونج رہی تھی۔ اب اس صورت کریمہ نے آ کر کیا کیا؟ اس صورت کریمہ نے آ کر پچھلے دور کے جتنے باطل مذاہب تھے ان سارے مذاہب کے باطل ہونے کو دلائل سے ثابت کیا۔ ہر مذہب آج غلط ہو گیا ہے، کیوں؟ مذاہب کے دلائل کو بیان کر کے، ان کے دلائل کو توڑ کر کے ایک دوسرے کو تباہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ سب اپنے بندوں پر قاہر اور غالب ہے۔ اللہ کا غلبہ اور اس کی قہر اور قوت اور طاقت نافذ ہے، اس کے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں۔ اب انسانوں کو ذہنی طور پر اللہ کی بات کو منوانا اور ان کے ذہن سے شرک کو نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی حکمت ہے۔ اب انسان کا ذہن لمبے عرصے سے شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چھوٹا ذہن بن جاتا ہے، شدولے والے چوہے بن جاتے ہیں۔ آج ہمارا تعلیمی نظام، آج ہمارا مذہب، آج ہمارے جتنے لوگ ہیں یہ شدولے کے چوہے بناتے ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر ان کا ذہن چھوٹا کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم اللہ کا پورا تعارف کرا کر جو قرآن پڑھے گا اس کا ذہن کائنات گیر ذہن بنے گا، آسمان و زمین کا مطالعہ کر کے اس کے ذہن میں وسعت آئے گی، لہٰذا وہ شدولے کا چوہا نہیں بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ذہنیت بدلی، ذہنی ارتقاء انسانوں کو کیسے انہوں نے عطا کیا کہ ان کے دور کے لوگ سورج سے متاثر ہیں، چاند سے متاثر ہیں، ستاروں سے متاثر ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام درجہ بدرجہ ان کے پاس جا کر ان کو سمجھاتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہت یہ کیسے چل رہی ہے یہ ان کے سامنے کر دی، ان کو دکھلا دی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس کارخانہ قدرت میں پورا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب رات آئی ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں یہ رب ہے ستارے۔ اب تھوڑی دیر گزری، اب رات ختم ہو گئی، صبح دن کا اجالا طلوع ہوا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ ستارے غائب ہو گئے۔ فلما فل قال لا احب الافلین، یہ تو ڈوب گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، یہ کیسے خدا ہیں؟ اب ان کے ذہن کو آگے بڑھایا،
آہستہ آہستہ۔ اب دوسرا دن آیا، اب کہتے ہیں ستاروں کو خدا ماننے والے، ان کا ذہن ٹوٹ گیا، ستارے تو ڈوب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان کے ذہن کو ترقی دے کر اگلے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اب اگلا دن آیا، فلما رأى القمر بازغا، 14ویں رات کا چاند ہے، چمک رہا ہے، قال هذا ربی، کہا یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ بھی ڈوب گیا فرمایا اب اس کو کیسے خدا مانے، یہ تو خود ڈوب گیا ہے، یہ ہمیں کیا رہنمائی دے گا؟ اب یہ مظاہر پرست قومیں تھیں، چیزوں کو دیکھ کر ان کو خدا بنا لیا، انسان کا ذہن گھٹیا بن گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تیسرا دن آیا، پھر قوم کو خطاب کیا، اب دیکھا سورج کو خدا مانتے تھے، فلما رأى الشمس بازغة، اب دیکھا سورج عین طلوع ہے، روشنی پھیلی ہوئی، حرارت موجود ہے، پوری قوم دنیا کو اس نے منور کر دیا، ہر چیز روشن ہو گئی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو غروب ہونے والے یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا انسانوں کو ان کی پستیوں سے بڑی حکمت سے نکالا جاتا ہے۔ تو کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نکالا، قرآن حکیم کس طرح نکالتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انسان کا مستقبل بیان کرتے ہیں، اس کا آنے والا دور بیان کرتے ہیں، یہ کائنات کا نظام اس کو سمجھاتے ہیں، پھر دین کو سمجھایا، فرمایا یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح یہ دین بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات پورے ہو گئے۔ ان میں دو اصول ہیں، ان میں صدق سچائی ہے،